بہت زیادہ جو مرتی تھی آپ پر لڑکی، بہت زیادہ جو مرتی تھی آپ پر لڑکی، لڑکی اتر گئی ہے وہ پچھلے سٹاپ پر لڑکی۔ اتر گئی ہے پچھلے اسٹاپ پر لڑکی۔ فیصل صاحب، آج کا جو نوجوان ہے شاعری کی کس حد تک اپنے اندر دلچسپی رکھتا ہے، نمبر ایک، اور ماضی کی شاعری کو اور آج کی شاعری کو آپ کس حوالے سے ڈفرینشیٹ کرتے ہیں؟ آپ کا شکریہ۔ سب سے پہلے اس میں یہ ہے کہ شاعری جو آج کی جدیدیت میں جا رہے ہیں لوگ، یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایک شعر کہیں گے اور ہم راتوں رات میر اور غالب ہو جائیں۔ ایگزیکٹلی۔ جی السلام علیکم، آپ سے میں آج عمر خان لوڈیا کو اپنے شو سائیکی ٹچ کے ساتھ میرے جو اسپیشل گیسٹ ہیں آج فیصل صاحب، ان کی جو منفرد شاعری ہے نئے خیالات کے اوپر مبنی، اس کا میں دل سے پرہیزگار ہوں، میں ضرور شیئر کروں گا۔ فیصل صاحب کو سب سے پہلے میں موسٹ ویلکم کروں گا دل سے، اور آئی ریسپیکٹ یو دیٹ کہ آپ ہماری طرف تشریف لائے۔ نو ڈاؤٹ ہر غزل مزیدار ہوتی ہے، لیکن جو موسٹ فیوریٹ ہے میں وہ سننا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے ایگزیکٹلی یہ ٹک ٹاک بنائیں گے اور ہم ہٹ ہوتے ہیں۔ مینس وہاں کرنے والے بہت ہیں وہ کاری بھی ویسا ہے، اور کاری بھی ویسا ہے۔ کاری بھی ویسا ہے کہ جو اصل روایتی شاعری جو جدت کے ساتھ جڑی ہوئی ہو تو مزہ دیتی ہے۔ اگر وہ جدت ہی ہے اور روایتی اس میں پن نہیں نظر آ رہا آپ کو، تو وہ پھر شاعری نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی، وہ بس صرف آپ کا ایک کھانا پوری شگل کہہ ہے، سکتے ہیں۔ وہ ایک شگل ہے بس، آرٹیفیشل، اور آج کل زیادہ شگل چل رہا ہے۔ بالکل ایسے، اور یقیناً نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کی شاعری جو خصوصی طور پہ بغیر کسی اسٹرگل کے، بغیر کسی مطالعے کے جو زیادہ تر معاملات چل رہے ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں، لیکن یہ کریٹیسزم کے اندر آ جاتا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ ہم غزلوں سے تھوڑا محظوظ ہو لیں، اپنے سامعین سے شیئر کریں، اور وہ آج کل نوی غزل لکھے ہوئے نوی زمین دے ہوتے شریف زادوں کے بگڑے ہوئے سے کچھ لڑکے، شریف زادوں کے بگڑے ہوئے سے کچھ لڑکے نچاتے رہ گئے تبلے کی تھاپ پر لڑکی، جدیدیت۔ نچاتے رہ گئے تبلے کی تھاپ پر لڑکی۔ تمہارے گھر میں بڑے بھائی ہیں سو کیا معلوم، تمہارے گھر میں بڑے بھائی ہیں سو کیا معلوم، نکل کے آئی ہے ورک شاپ پر کیوں لڑکی، نکل کے آئی ہے کیوں ورک شاپ پر لڑکی، عجیب شے ہے سو اندازہ ہی نہیں کوئی، عجیب شے ہے سو اندازہ ہی نہیں کوئی، پگھلنے آئے پگھل جائے بھاپ پر لڑکی، پگھلنے آئے پگھل جائے بھاپ پر لڑکی۔ بہت ہی خوبصورت۔ ہمیشہ فیصل صاحب میں نے ایک منفرد جو انداز پایا ہے کہ نئی زمین ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فیصل صاحب اگر وہ ون آف دی بیسٹ، زندگی منہ بنائے پھرتی ہے جیسے حالات میرے بس میں، واہ، خود کو شیطان کیا سمجھتا ہے، خود کو شیطان کیا سمجھتا ہے، کچھ خرافات میرے بس میں ہیں، کیا بات ہے، کچھ خرافات میرے بس میں ہیں، مجھ کو تجسیم کرنے والے سن، تیرے ذرات میرے بس میں ہیں، تیرے ذرا میرے بس میں ہے، زندگی منہ بنائے پھرتی ون ہے، آف دی بیسٹ، زندگی منہ بنائے پھرتی ہے، جیسے حالات میرے بس میں ہے۔ مزے کی اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ دیکھیں زندگی میں جو ایک شاعر شاعری کرتا ہے حالات کے اوپر، مختلف کنڈیشنز کے اوپر، ایک دنیا کو دو مصروں میں سمیٹ دینا، یہ ہے خوبصورتی، اور یہ ہے ایک پراپر شاعر۔ اور آپ چونک جائیں، شعر کی لذت آپ کو محسوس ہو، احساس کے اوپر مبنی ہو، زندگی منہ بنائے پھرتی ہے جیسے حالات میرے بس میں ہیں۔ میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں اپنے گیسٹ کا کہ وہ تشریف لائے فیصل صاحب، اور آئی ہوپ سو آپ ہمارے اس پلیٹ فارم سے ہمارے اسی طرح نئے مہمانوں کو بھی نئے انداز سے، نئے رنگ سے آپ دیکھتے رہیں گے۔ آج عمر خان لوڈیا کو اجازت دیجیے، تھینک یو سو مچ۔